مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم على عثمان وأقضاهم علي. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہو مشاہدہ آپ کی گفتگو ہو ہر چند ہو مشاہدہ آپ کی گفتگو اور بنتی نہیں ہے بات اور صابر کہے بغیر. خداوند کریم نے قرآن کریم کی ان آیات میں اور پورے قرآن پاک میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی صفت و ثنا فرمائی، ان کے واقعات کو دہرایا، ان کی عظمت کو بیان فرمایا. آپ حضرات کو اچھی طرح سے معلوم ہے ملک میں، مسلمانوں میں، پوری دنیا میں یہودیوں کے خلاف غم و غصے کی لہر پائی جاتی ہے کہ ان یہودیوں نے بیت المقدس قبلہ اول کی بے حرمتی کی، مسلمانوں کو شہید کیا، اس کے بدلے میں ہم نے ہڑتال کی اور یہ بتایا کہ یہودیوں ہم تم سے ناراض ہیں، مگر صرف اتنے کہ ہم ہڑتال کرتے ہیں، مال تمہارا کھائیں گے، مال تمہارا پیئیں گے، کاروبار تم سے رکھیں گے، ایجنٹی تمہاری کرتے رہیں گے، صرف تھوڑے سے ناراض ہیں ہم. اور یہ کبھی نہ سوچا کہ بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں گیا کیوں، اور اس پر مسلمانوں نے کبھی غور نہ کیا کہ بیت المقدس کس ذات کے ہاتھ پر فتح ہوا تھا. آپ حضرات تاریخ پڑھتے نہیں، آپ کو تو صرف اتنا پتا ہے نا کہ نور جانے نئی فلم کون سی بنائی. تم کتبوں کی ابدال ہو، غوثوں کی اولاد ہو، نیک آدمی ہو، جنت کے ٹھیکیدار ہو، تمہارا تاریخ سے کیا واسطہ؟ بیت المقدس لڑائی کر کے فتح نہیں ہوا تھا. بیت المقدس کو فتح کرنے والا وہ جوان ہے
جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے جھولی پھیلا کر مانگ کے لیا تھا. فاروق اعظم کے ہاتھ سے بیت المقدس بغیر لڑائی کے فتح ہوا. جب تم نے فاروق اعظم کی توہین کی، بے ادبی کی، اللہ میاں کو یہ بات پسند نہ آئی کہ تمہیں میرے فاروق کا فتح کیا ہوا بیت المقدس بھی اچھا نہیں لگتا، فاروق بھی اچھا نہیں لگتا، جاؤ تم اس قابل نہیں کہ تم بیت المقدس میں نماز پڑھو. اللہ پاک نے یہودیوں کے قبضے میں دے دیا. اور آج بھی جب تک تم فاروق اعظم کی غلامی نہیں کرو گے، بیت المقدس نہ تم لے سکتے نہ تمہارا باپ لے سکتا ہے. آسان کام نہیں یہ جو صحابہ کرام نے کیے. تم بجائے ان کو آفرین کہنے کے، بجائے ان کو مرحبا کہنے کے، بجائے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے، بجائے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے، صحابہ کرام جنہوں نے ایران فتح کر کے دیا، عراق فتح کر کے دیا، قسطنطنیہ فتح کر کے دیا، فلسطین فتح کیا، افریقہ فتح کیا، مصر فتح کیا، اور یہ تمام علاقے فتح کیے، بیت المقدس فتح کیا. صحابہ کرام کو گالیاں بکتے اور خود حکومت کرتے ہو. تم قائد اعظم کے آج تک احسان مند ہو کہ انہوں نے پاکستان بنایا. تم فاروق اعظم کے احسان مند کبھی نہ ہوئے کہ انہوں نے بیت المقدس فتح کر کے دیا. قرآن کریم صحابہ کرام کی عظمت بیان کرتا ہے بار بار، جگہ جگہ کوئی صورت ایسی نہیں، کوئی پارا ایسا نہیں، کوئی جملہ ایسا نہیں جس میں صحابہ کرام کا اکرام نہ کیا گیا ہو. اور بار بار فرمایا، او لوگو خبردار لا تسبوا اصحابی، او لوگو میرے کالی کملی والے کے یاروں کو کچھ نہ کہو. بیت المقدس کا محاصرہ کیا ہوا ہے، 2 مہینے کا عرصہ گزر گیا، بیت المقدس فتح نہیں ہوتا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر نے خط لکھا، بڑا مشکل مسئلہ ہے، بیت المقدس کے فتح ہونے کی کوئی شکل نظر نہیں آتی. امام المتقین خلیفۃ المسلمین قاتل المشرکین والصدیقین سیدنا فاروق اعظم مراد رسول داماد علی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ملا، خود روانہ ہو گئے. ایک غلام ساتھ لیا، اس کو فرمایا منزل ب منزل نمبر وار سواری کریں گے. ایک منزل تو سواری کرے گا، میں پیدل چلوں گا. ایک منزل میں سواری کروں گا، تو پیدل چلے گا. اندازہ لگاؤ، جب بیت المقدس قریب آیا، فاروق اعظم کی نیچے چلنے کی باری ہے، غلام کے اونٹ نیچے ڈاکی پہ سواری کی باری ہے. غلام عرض کرنے لگا، امیر المومنین شہر قریب آ گیا، منزل مقصود قریب آ گئی، بیت المقدس نزدیک آ گیا، میری باری آپ لے لے، آپ سوار ہو جائیں، میں نیچے پیدل چلوں گا. آپ خلیفہ رسول ہیں، آپ شہنشاہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، سارے مسلمانوں کے سردار ہیں، آپ سواری پہ سوار ہو کر چلے. لوگ کیا کہیں گے؟ خلیفہ پیدل آیا، بادشاہ پیدل آیا، امیر المؤمنین پیدل آیا، اور غلام سواری پہ سوار ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا، او میرے غلام، لوگوں کی کہنے کی پرواہ کروں، اگر میں نے تیرا حق طلب کیا، کل قیامت میں خدا کیا کہے گا؟ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل رہے ہیں. ادھر یہودی اپنی تورات کے ورقے پلٹ رہے.
خبر ہے گرم آج ان کی آنے کی، خبر ہے گرم آج ان کی آنے کی، افسوس کہ میرے گھر میں بوریا نہ ہوا۔ فاروق اعظم کا انتظار ہے، خلیفۃ الرسول کا انتظار ہے، نبی کے سسر کا انتظار ہے۔ برقے پلٹ رہے ہیں، نشانیاں دیکھ رہے ہیں۔ توریت میں موجود ہے بیت المقدس کو فتح کرنے والا نیچے نیچے آئے گا، اس کا غلام سواری سے سوار ہوگا۔ غلام کہنے لگا امیر المومنین کپڑے تبدیل کر لو۔ فرمایا جہاد میں چلا ہوں، اسلام کی عظمت کے لیے چلا ہوں، مسلمانوں کو فتح دلانے کے لیے چلا ہوں، کپڑے بدلنے کا کیا مطلب، میں اپنی حالت بدل کے آیا ہوں۔ یہی تھے وہ لوگ جن کے بارے میں کہتا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل پیدل آ رہے ہیں، ہاتھ میں گاچی کی مہار پکڑی ہوئی ہے، غلام اوپر سوار ہے۔ تمام لوگ کوٹھوں پہ چڑھ کر دیکھ رہے ہیں۔ بیت المقدس کے یہودی، بڑے بڑے ان کے پادری، بڑے بڑے ان کے مولوی توریت لیے کھڑے ہیں، لباس کا نقشہ دیکھ رہے ہیں۔ سب سے بڑا یہودیوں کا مولوی آگے بڑھتا ہے، فاروق اعظم کے لباس کے پیوند گنتا ہے، 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ مدینے سے تشریف لائے؟ فرمایا ہاں میں حاضر ہوا ہوں۔ پوچھا آپ کا نام؟ فرمایا مجھے عمر ابن خطاب کہتے ہیں۔ اور یہ داسی پہ اونٹنی پہ سوار کون ہے؟ فرمایا یہ میرا غلام ہے۔ کہ غلام کو سوار کر کے کیوں لائے؟ فرمایا کہ منزل بمنزل نمبر وار سواری کرتے آئے ہیں۔ تو یہودیوں کا مولوی کہنے لگا کم سے کم ہمارے پاس پہنچتے پہنچتے تو آپ کو سوار ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ مخلوق کیا کہے گی، یہ غیر مسلم کیا کہیں گے، مسلمانوں کا یہ بات کیا؟ فرمایا میں کسی کے کہنے کی وجہ سے اپنے انصاف کو نہیں بدل سکتا۔ یہودیوں کا مولوی آگے بڑھا اور کہنے لگا امیر المومنین یہ چابیاں لو بیت المقدس کی، ہم غلامی کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے فیصلہ کر رکھا تھا جب تک فاروق نہ آئے بیت المقدس نہیں دیں گے۔ اور مسلمانوں جس کی شکل کو دیکھ کر بیت المقدس کھل گیا، جس کے لباس کو دیکھ کر بیت المقدس فتح ہو گیا، جس کے عدل و انصاف کو دیکھ کر بیت المقدس ملا، جب تم نے اس کو گالیاں بکی، جب تم نے اس کو خاطب کہا، جب تم نے اس کو صحابی رسول سے نکالا، جب تم نے نعوذ باللہ فاروق اعظم کو ظالم کہنا شروع کیا، اللہ میاں نے بیت المقدس چھین کر یہودیوں کے حوالے کر دیا۔ آج بھی اگر صحابہ کرام کی غلامی کی جائے تو بیت المقدس 1 ہفتے میں لیا جا سکتا ہے، ورنہ بیت المقدس تو بیت المقدس رہا، تمہاری ان مسجدوں کی خیر نہیں۔ سمرقند بخارے کی مسجدوں کو جا کے دیکھو، شراب خانے بنے ہوئے، ناچ گھر بنے ہوئے۔ جب لوگ چیز کو اصلیت پر نہیں رہنے دیتے، خدا پھر بدل دیا کرتا ہے نظام۔ ہم یوں نہیں کہتے کہ تم نے ہڑتال کر کے غلطی کی، ٹھیک ہے، ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے، مگر یہودیوں کی بوتلیں بخشیے بغیر تو تم زندہ نہیں رہتے۔ رات دن
یہودیوں کا مال تمہارے ملکوں میں کھپتا ہے، اور میں آگے بڑھ کر کے کہوں یہودیوں کے بڑے بڑے ایجنٹ تمہارے ملک میں پھرتے ہیں۔ بیت المقدس سے تو ویسے تمہیں نکال دیا گیا، اب بیت اللہ اور حرم نبوی روضے رسول اللہ سے نفرت دلانے کے لیے کتنے یہودیوں کے ایجنٹ پھرتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کعبے میں بیت اللہ میں امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، روضے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، خدا کی قسم یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اکرام توڑا جائے، مسلمانوں کے دلوں میں خانہ کعبہ کی عزت نہ رہے، روضہ رسول اللہ کی عظمت نہ رہے۔ آج اگر صحابہ کرام زندہ ہوتے، کسی کی کیا مجال تھی کہ مسلمانوں کے ملک پر یہ قبلہ اول پر یہودیوں کا قبضہ برقرار رہ جاتا۔ تم جہاد کرو گے، سرخی پاؤڈر ملے پھرتے ہو، رات دن چھوکری بننے کے فکر میں لگے ہوئے ہو، تم جہاد کرو گے؟ وہ تو صحابہ کرام کو اللہ پاک نے شرف بخشا تھا، نگاہ نبوت نے ان کو اتنا رنگ دیا تھا، وہ پہاڑ کو پہاڑ نہیں سمجھتے تھے، دریا کو دریا نہیں سمجھتے تھے، سمندر کو سمندر نہیں سمجھتے تھے۔ کتنی بڑی مصیبت آئی ان پر، انہوں نے کبھی گلہ نہ کیا، کبھی شکوہ نہ کیا، کبھی برائی نہ کی، کبھی پچھتائے نہیں، آئے ہم مصیبتوں کے شکار ہو گئے، ورنہ ہم یوں تھے۔ اور قرآن کریم خود کہتا ہے جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ۔ قرآن کریم خود کہتا ہے، صحابہ کرام کو کہتا ہے کہ تمہارے دلوں میں سانس اٹک گئے تھے، میں نے تمہاری مدد کی۔ وہ عمر فاروق جس کا لحاظ دریا کے پانی نے کیا، دریا کی زمین کو خط لکھ دیا، اور دریا اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے، اور اگر شرکیہ باتوں سے بہتا ہے، لڑکی کی بھیٹ لے کر بہتا ہے، بکرے کی بھیٹ لے کر کے بہتا ہے، تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں، خشک ہو جا۔ تو کیا اعظم فرماتے ہیں اگر تو بکرے کی بھیٹ لے کر پانی چلاتا ہے، اگر تو لڑکی کی بھیٹ لے کر رواں دواں ہوتا، خبردار تیری کوئی ضرورت نہیں۔ اور اگر اللہ کے حکم سے بہتا تو بہتا رہے، اگر اس کے خلاف کیا خبردار میں تجھے سزا دوں گا۔ فاروق کہتا دریا کو سزا دوں گا، خط لے جا کر دریا کی زمین میں دفن کر دیا۔ 1400 سال گزر گئے، آج تک اس دریا کی زمین میں سورج کا منہ نہیں دیکھا۔ کتنا بڑا اکرام ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ لوگ آئے، آتش فشاں پہاڑ سے لاوا نکلا، آگ نکل رہی ہے، بستیوں کو جلاتی جلاتی چل رہی ہے۔ فرمایا مجھے تو فرصت نہیں، یہ میری چادر لے جاؤ، آگ کے سامنے جا کر کے کر دو، اور کہو یہ فاروق اعظم کی چادر ہے۔ لوگوں نے چلا کر کے آگ کے سامنے چادر کر دی، اور چلا کے کہا خبردار یہ فاروق اعظم کی چادر ہے، تاریخ شاہد ہے، آگ لوٹ کر پہاڑ میں چلی گئی۔ آگ نے احترام کیا، آگ نے احترام کیا، دریا نے احترام اور احترام کیا۔ آج مسلمان کچھ تو دشمنی کرتے ہیں اور کچھ ان سے چند ٹکے وصول کرنے کے لیے فاروق اعظم کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ فاروق کا نام آئے گا جو 4 پیسے کون دے گا؟
اور میں کہتا ہوں 4 پیسے تیرے کب تک چلیں گے؟ کم تر مرحوم بڑی اچھی بات کہتا، جدوں قاسم ہوتی کوثر ہوتے محبوب حق تعالی، جدوں قاسم ہوتی کوثر ہوتے محبوب حق تعالی، ابو بکر عمر دے ہاتھوں سنساگر ونڈارا دے، مدینے وچ کیا وسدا محمد نال یارا دے، ایویں سجدہ پلکتی ہے جویں چن نال تارا دے۔ فرمایا فاروق اعظم کے بغیر تمہیں کوثر کا پانی نہیں مل سکتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ کھڑے، زمین میں زلزلہ آیا، زمین پہ کوڑا مارا، اس کو تو ٹھہر جا، تجھ پہ فاروق موجود ہے، تجھے ہلنے کی اجازت نہیں۔ کوڑا مارا، زمین ساکت ہو گئی، فاروق اعظم سے زمین لرز گئی۔ 300 میل پر ایک سریا، ایک فوج کا دستہ جنگ میں مصروف ہے، جہاد میں مصروف ہے، کفار گھیرا ڈال رہے ہیں، فاروق اعظم جمعے کا خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا، یہاں 300 میل پہ کھڑے ہو کر فرمایا خبردار پیچھے سے کافر آ گئے سنبھل جاؤ۔ یوں لکھا ہے کہ لوگوں نے آواز ایسی سنی جیسے ہمارے سر پہ بول رہے ہیں۔ ہوا نے غلامی کی، جس کی غلامی ہوا کرے، جس کی غلامی زمین کرے، جس کی غلامی آگ کرے، جس کی غلامی دریا کا پانی کرے، آؤ آج تم بھی غلامی کرو، پھر میں دیکھوں بیت المقدس یہودی کیسے رکھتے۔ انہیں کیا معلوم ہے بیت المقدس کی بے ادبی آج نہیں ہوئی؟ سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر وہاں موجود ہے، ایوب علیہ السلام کی قبر وہاں موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قبر وہاں موجود، زکریا علیہ السلام کی قبر وہاں موجود، کم و بیش 500 انبیاء کرام کی قبریں موجود۔ تم آج یہاں پتے لیے پھرتے ہو، قبروں پہ کنجریاں نچانے والوں، اللہ کے ولیوں کی قبروں پہ تھیٹر لگانے والوں، جوا کھیلنے والوں، شراب کا دور چلانے والوں، آؤ سبق لو۔ جب انبیاء کرام کی قبروں کی توہین ہوئی تو یہودی ملک پہ چھا گئے۔ آج انبیاء علیہ السلام کی قبروں کے اوپر یہودیوں کے ٹینک پھر رہے ہیں۔ بے ادب ہو گئی قوم، نہ صحابہ کا ادب، نہ انبیاء کرام کا ادب، نہ اللہ والوں کا ادب، نہ علماء کا ادب، نہ قرآن کا ادب، ساری چیزوں سے بے بہرے ہو گئے۔ وہ تو صحابہ کرام سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ناخون، ایک ایک بال، ایک ایک قطرے پانی کی قدر کی۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائی، سینگیوں میں خون نکلا، ایک برتن میں جمع کر کے ایک صحابی کو دے دیا، فرمایا کسی ایسی جگہ پھینک کے آؤ جہاں کسی کا پیر نہ آئے، بے ادبی نہ ہو، نبوت کا خون ہے، امام الانبیاء کا لہو ہے۔ صحابی گیا اور جلدی سے واپس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈالا ہے کہ جی ہاں، جلدی آ گیا کہ ایسی جگہ تو نے لا اتارا جہاں کسی کا پیر آئے۔ عرض کرنے لگا میرے آقا ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں کسی کا پیر تو کیا نظر بھی نہ پڑے گی؟ میں تو ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں کسی کا پیر تو کیا نظر بھی کسی کی نہیں پڑے گی۔ فرمایا ایسا کہاں ڈال دیا؟ عرض کرنے لگا میرے آقا میں نے تو پی لیا ہے۔
کالی کملی والے کا لہو زمین پہ پھینکو؟ فرمایا جا 7 پشتوں پہ دوزخ حرام ہو گئی. انہوں نے تو ایک ایک چیز کی قدر کی، اور آج تجھے سوائے اپنے پیٹ کے دھندے کے یا اپنی عزت کے صحابہ کی عزت پہ تو نہیں مرتا. صحابہ کرام کی ناموز سے چند ٹکے خرچ کرنے کو تیار نہیں. نہ تم خرچ کرتے ہو، نہ مولوی تمہیں بتاتے ہیں. صحابہ کرام کی تعریف کیوں سنائیں؟ ہر مہینے تمہیں کہیں گے آؤ 11ویں دو، کبھی یوں بھی کہا کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصال ثواب کریں گے، جس نے 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی کی، جو نبی نے جھولی پھیلا کر مانگ کے لیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس راہ سے فاروق گزر جائے شیطان کا اس راہ سے گزر نہیں ہوتا. اتنا بڑا جلیل القدر صحابی ہے سیدنا فاروق اعظم، جس نے روح زمین پر وہ انصاف کر کے دکھایا. قیامت تو آ سکتی ہے، فاروق کے انصاف کو کوئی قید نہیں کر سکتا. میں تمہیں بیت المقدس لینے کا راستہ بتلا رہا ہوں، اگر لینا ہو، اور اگر یوں چک مارنی ہے پھر تمہاری مرضی. فلاں شہر میں بھی ہڑتال ہوئی، فلاں شہر میں بھی ہڑتال ہوئی، فلاں جگہ گاڑی کھڑی ہوگی، فلاں جگہ ہوائی جہاز کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے، ہمیں سے انکار نہیں، مجاہد بنو، فوجی تیاری کرو، ہر نوجوان مجاہد بنے، فوجی ٹریننگ لے، ورنہ یہودی تمہیں مٹانے کے تمام سازشیں بنائے بیٹھے. یہودیوں کو پتہ چل گیا تمہارا کہ یہ تو عورتوں کا جہاد کرتے ہیں، ایمان اور اسلام کا جہاد نہیں کرتے. جو کماؤ گے وہ عورتوں پہ خرچ ہوگا. انہی کے سوٹ پورے نہیں ہوتے، انہی کے جوتے پورے نہیں ہوتے، انہی کے خرچے پورے نہیں ہوتے، رات دن اسی میں مر گئے. اور تم سے اللہ کا محبوب پوچھتا، لوگوں بتاؤ پورے سال کی کمائی کا حساب بتاؤ، کتنا تو نے اپنے اوپر خرچ کیا، کتنا تم نے اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کیا، کتنا تم نے مقدمہ بازی پہ خرچ کیا، کتنا تم نے اپنے گھر پہ خرچ کیا. اور اللہ کا محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھتا، میرا کلمہ پڑھنے والوں، آؤ مجھ پر، میرے صحابہ پہ تیرا کتنا خرچ ہوا؟ کیا خرچ ہوا ہے تمہارا میدان میں آ کر کے بتلاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی جماعت تیار کی تھی کہ معذور بھی پیچھے نہ رہے، محتاج بھی پیچھے نہیں رہتے تھے. تو پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ مغرب کی نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے کی فلانی یہودیہ عورت شاعرہ ہے، شعر کرتی ہے، میری توہین کرتی ہے، آج میرا دل دکھا ہے. کون ہے جو اس کو قتل کرے؟ اور یہ فرما دیا جو اس کو قتل کرے گا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا وعدہ کرتا ہوں. مسجد نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. ہر صحابی نے یہ اعلان سنا، بلا سرکار کی زبان سے اعلان سنے، مدینہ منورہ ہو، صحابہ کرام کی جماعت ہو، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ، محتاج، لاچار، مجبور، نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم مسجد کی کونے میں ایک طرف جا کے سر سجدے میں رکھ کر رونے لگا، الہی اور میرے پروردگار، کسی حملے میں جانے کے قابل میں نہیں، حملہ میں نہیں کر سکتا، حملہ میں نہیں روک سکتا،
تیرے محبوب نے جنت کا وعدہ فرمایا، میں تیری منت کرتا ہوں میرے پروردگار تو بے نیاز ہے، اس عورت کا قتل تو میرے نصیب کر دے۔ آپ سارے سمجھدار بیٹھے ہیں، حضور کی منشا یہ تو نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تو نہیں تھی کہ عبداللہ بن ام مکتوم بغیر آنکھوں والا آدمی جا کے قتل کرے۔ آپ نے تو مدینے کے جوانوں کے لیے اعلان کیا تھا، بہادروں کے لیے اعلان کیا تھا، مجاہدوں کے لیے اعلان کیا تھا۔ آپ نے تو مدینے کے جو جرأت مند شجاع جوان تھے ان کے لیے اعلان کیا تھا، اور جب جنت کا نام سنا عبداللہ بن ام مکتوم نے رو رو کر آنسو بہا دیے، یا اللہ تیری کریمی کا صدقہ مانگتا ہوں مجھے عطا کر دے۔ اور دعا مانگی، عشاء کی نماز پڑھی۔ بتائیے یہ کون صحابی ہے؟ اللہ اکبر۔ پھٹے ہوئے کپڑے تھے اس کے، پرانے کپڑے تھے، اور آپ کی خدمت میں آیا مسئلہ پوچھنے، آپ کی خدمت میں آیا دین کا مسئلہ پوچھنے۔ آپ کے پاس بیٹھا تھا ابو جہل، آپ کے پاس بیٹھے تھے بڑے بڑے کفار کے سردار۔ توجہ کرنا، آپ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ نابینا آ گیا محتاج پرانے کپڑوں والا، یہ بڑے بڑے امیر اب اٹھ کے چلے جائیں گے، اچھی بھلی تبلیغ سن رہے تھے، میری ان کی بات چیت ہو رہی تھی، بڑے بڑے کفار کے سردار۔ توجہ کرنا، آپ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ نابینا آ گیا محتاج پرانے کپڑوں والا، یہ بڑے بڑے امیر اب اٹھ کے چلے جائیں گے، اچھی بھلی تبلیغ سن رہے تھے، میری ان کی بات چیت ہو رہی تھی، شاید یہ ایمان لے آتے، اب اس میلے کپڑوں والوں کو دیکھ کر یہ اٹھ جائیں گے۔ نبی کے دل میں بات آئی اتنی سی، یہ میلے کپڑوں والا، پھٹے پرانے کپڑوں والا، یہ محتاج نابینا اس وقت کیوں آ گیا؟ فوراً جبریل آیا، قرآن لیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ اور میرے محبوب، کیا میرے ایک نابینے کو دیکھ کر آپ نے تیوری چڑھائی، منہ پھیر لیا؟ کیوں روگردانی کی؟ کیوں اعراض کیا؟ غریب کو دیکھ کر آپ تنگ کیوں ہوئے؟ جن امیروں کو اسلام کی دولت دینا چاہتے ہو، وما یدریک لعلہ یزکیٰ، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، ان دولت مندوں کو میں نے ایمان دینا ہی نہیں۔ آپ نے روگردانی کیوں کی؟ آپ نے اعراض کیوں کیا؟ آپ نے تیوری کیوں چڑھائی؟ اللہ پاک نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھڑکی دی، خبردار میرے غریب سے اگر منہ چڑھایا۔ یہ وہ صحابی ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے اپنے نبی کو بھی ڈانٹ دیا تھا۔ خدا جانے اس کے دل میں دین و ایمان اور قرآن کی اور نبی کی کتنی عظمت ہوگی، جس کا گواہ خدا بنا ہے، جس کا ہی ویسی خدا بن کر آیا۔ سجدے میں پڑھ کے دعا مانگ لی، عشاء کی نماز کا انتظار کیا، عشاء کی نماز پڑھ کر پوچھتا پچھاتا اس عورت کے مکان پہ پہنچا، نابینا آدمی تلوار ہاتھ میں، جو دیکھے وہی مذاق سمجھے، حافظ جی آج کہاں چلے؟ تلوار آپ کا، تلوار کا کیا محل ہے، کیا کرو گے؟ بھائی اللہ کا سہارا لے کے چلاؤ، مانگا ہے اس سے جو مل گیا تو نبی کا وعدہ جنت کا ہے، سبحان اللہ۔
मकान मालूम कर लिया, दीवार के ऊपर से फांद कर अंदर चला गया। वो यहूदी औरत सोई हुई थी यहूदी औरत। सोचा अगर यूं वार करूंगा तो बच ना जाए, सीने पे तलवार रखकर वजन दे दिया, 2 टुकड़े हो गए। कत्ल कर दिया नबी की दुश्मन औरत को। मेरे तेरे जैसा होता उसी वक्त कह देता आओ मेरे नाम का नारा मारो। कत्ल करके फिर वापिस आया मस्जिद नबी में, फिर सजदे शुक्र में रो रहा इलाही मेरा काम मुकद्दर था, ये तो तेरी मेहरबानी हुई। मैं ऐसा कहां कर सकता था, ये तो तेरी मेहरबानी हुई। न गली में किसी को बताया, हुजूर के दरवाजे पे पहुंच जाता, या रसूल अल्लाह खुश हो जाओ मेरे लिए जन्नत की दुआ आपने कर दी, सुभान अल्लाह। मैं वो काम कराऊं। पता चला जो अल्लाह की रजा के लिए कोई कुछ काम करता है वो गाता फिरता ही नहीं, वो शोर नहीं मचाता, वो हंगामे नहीं किया करता। इसी को कहता है कि लब बंदो चश्म बंदो गोश बंद ताबीनी सिर अकबर मा बखम। इश्क का मजा तो तब आता आंखें बंद हो जाए, जुबान बंद हो जाए, दिल ही दिल में महबूब से गुफ्तगू होती रहे। कहते हैं ना दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब भी चाहा गर्दन झुका के देख ली। मोहब्बत का चस्का तो पहले पैदा करो। इश्क कहते किसे है पहले ये तो जानने की कोशिश करो। सहाबी ने सारी रात अल्लाह अल्लाह में गुजारी, खुदा का शुक्र अदा किया। नमाज फजर से पहले अल्लाह पाक ने जिब्रील अमीन के जरिए मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खबर कर दी कि अब्दुल्लाह बिन मक्तूम ने औरत को कत्ल कर दिया। आपने फजर की नमाज पढ़ाई। सुभान अल्लाह। लोगों, उन लोगों के मुकद्दर को क्या कहोगे जो सरकार के पीछे नमाजें पढ़ा करते थे, जिनका इमाम इमामुल अंबिया हो, जिनका इमाम काली कमली वाला हो, शहंशाह कायनात हो, मफखरे मौजूदात हो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके इमाम हो, मुक्तदी कैसे होंगे। सलाम फेरने के बाद तमाम लोग उठ के चलने लगे। आपने फरमाया ठहर जाओ, मैं तुम्हें जन्नती आदमी की ज़ियारत कराऊंगा। साहबा बड़े हैरान हुए कि जन्नती कौन आज आ गया। और परले कोने में से हाथ पकड़कर लाए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। इस जवान का कितना खुश नसीबा, कितना ऊंचा मुकद्दर। आप हाथ पकड़ कर लाए, बीच में खड़ा कर दिया, फरमाया देखो जिसने जन्नती आदमी की ज़ियारत करनी हो वो अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम को देख ले। इसके कपड़े देखो, इसका लिबास देखो, इसका हुलिया देखो, इसकी वज़ाकता देखो, पर इसके लिए जो जन्नत का मैंने वादा किया था वो बिल्कुल पक्का है। उस औरत को रात इसने कत्ल कर डाला। सारे सहाबा हैरान हो गए। ले भाई, हम तो सोच रहे थे कल दिन में उसका मकान देखेंगे, पता लगाएंगे, फिर उसका रगड़ा निकाल लेंगे। ये तो अब्दुल्लाह बिन तुम नाबी नहीं अच्छा रहा, रातों रात ही हाथ मार गया। मैं अर्ज कर रहा था कि नबी की जुबान पर यकीन करने वाले लोग कभी ये नहीं सोचा करते कि अब होगा क्या। वो तो फिर अल्लाह का नाम लेकर कुफर को मिटाने के लिए टूट पड़ते। आज कुफर को मिटाए कौन? हम खुद कुफर को चमका रहे हैं, शिरक को चमका रहे हैं, बिदअत सुन्नतों को मिटा रहे हैं या बिदअतों को चमका रहे हैं। फिर मुजाहिद कैसे पैदा, फिर कैसे लोग गाजी बने, कैसे लोग शहादत के प्याले पिए। जो मर जाता है 6 महीने तो उसका पीछा छोड़ते ही नहीं, लगे
رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں، آج فلانا ہے، آج تیجا ہے، آج فلانا ہے، آج فلانا، لگے رہو۔ کوئی صورت ایسی نہیں جس سے کہ قرآن کریم کی تبلیغ کرو۔ میں تو ان لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، تمہارا قرآن سے کیا بیر ہے؟ تم لوگوں کو قرآن کیوں نہیں سناتے؟ اللہ پاک نے فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم۔ اور لوگوں آؤ جن کو میرے نام کی وجہ سے، میرے دین کی وجہ سے، جن کو اللہ پاک فرماتے میری راہ میں ستا گیا، ٹکڑے کر دیے گئے۔ صحابی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بیر معونہ سے گرفتار کر کے لائے، مکے میں قید کر دیا۔ مکے کے سرداروں نے پھانسی کا حکم صادر کر دیا، کھانا بند کر دیا، پینا بند کر دیا۔ کئی دن ہو گئے، صحابی بھوکا ہے، پیاسا ہے، کوٹڑی میں بند کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کافرہ عورت کہتی ہے جس نے اپنے مکان میں بند کر رکھا تھا حضرت خباب ابن عارت رضی اللہ تعالی عنہ کو، کہ میں ایک دن روشن دان میں سے جھانک کر دیکھنے لگی کہ ہم نے اس کو کئی دن سے بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے، اس کا حال کیا ہے؟ مکے کی کافرہ عورت کہتی ہے جب میں نے روشن دان میں سے جھانک کر دیکھا تو موسم اس زمانے میں نہیں تھی، خباب انگوروں کا انگور کھا رہا تھا۔ نبی کا صحابی مکے والوں کی قید میں، انہوں نے کھانا بند کر دیا، انہوں نے پانی بند کر دیا، اور یہ انگور کھا رہا ہے۔ مکے کی کافرہ عورت کہتی ہے میں نے پوچھا یہ انگور کہاں سے رہا؟ کہنے لگا قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ مکے والوں تم نے میرا کھانا بند کیا، عرش والے نے مجھے کھلا دیا۔ صحابی کو جس وقت میدان میں لے گئے پھانسی چڑھانے کے لیے، مکے کے سرداروں نے پوچھا کہ اگر تو ایک بات ہماری مان لے ہم تجھے چھوڑ دیں گے، کہ اپنی زبان سے یوں کہہ دے کہ میری جگہ میرے نبی کو لا کر نعوذ باللہ من ذالک پھانسی چڑھا دو، میری جگہ میرے نبی کو لا کر سزا دے دو، اگر تو زبان سے یوں کہہ دے ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ اور یہ بات تھی کہ حضور ان کے قبضے میں نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مدینے پاک میں ہیں، ان کے اختیار میں نہیں، ان کے قبضے میں نہیں، ان کے قابو میں نہیں۔ صحابی جانتا تھا کہ حضور ان کے ہاتھ آ ہی نہیں سکتے جان چھڑانے کے لیے، اگر وہ یہ لفظ کہہ دیتا تو کیا بات تھی۔ مثال کے طور پر یوں سمجھو، اگر ہمارا آدمی کوئی ہندوستان میں پھنس جائے اور کافر اسے پکڑ لیں اور وہ یہ کہہ دیں کہ ہم تجھے چھوڑ دیں گے، تو زبان سے صرف اتنا کہو کہ میری جگہ ہمارے صدر ضیاء الحق کو لا کے پھانسی چڑھا دے، تو زبان سے کہہ دے بس، تو بتاؤ یہ کہنے میں کیا حرج ہے؟ وہ تو پتا تو ہے کہ ہمارا صدر ان کے اختیار میں تو ہے نہیں، ان کا اختیار ہی نہیں، ان کی وہاں حکومت ہی نہیں، ان کی وہاں سرداری نہیں، ان کا وہاں قدرات ہی نہیں چلتا۔ جان بچانے کے لیے اتنی بات کہنے میں کیا حرج تھا؟ مگر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ان سال میں زبان بند کرو
اور کمیوں بھوکو متی، میری جان کا تم قیمہ بڑھا سکتے ہو مگر میں ہرگز یہ بات گوارا کرنے کو تیار نہیں، میرے آقا کے قدم مبارک میں کوئی کانٹا چبھے میں یہ گوارا نہیں کر سکتا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تم میرا جو چاہو کرو، میرے آقا کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور نہ میں اپنی زبان سے ایسی بات کہنے کو تیار۔ مکے کے کافر آ کے کہنے لگے کوئی تیری آخری آرزو ہو، کوئی تیری تمنا ہو، کوئی پیغام کسی کو دینا ہو۔ صحابی کہنے لگا صرف ایک آرزو اور صرف ایک حسرت، صرف ایک تمنا، مجھے آخری وقت میں 2 رکعت نماز ادا کرنے دو۔ ہاں تم تو جوانی میں نماز نہیں پڑھتے، تم تو مزدوری کرنے میں نماز نہیں پڑھتے، تم تو خالی بیٹھے ہوئے نماز نہیں پڑھتے، تم تو کنجریوں کے گیت سنتے ہوئے ٹیپ پر بیٹھے سارا دن برباد کر دیتے ہو، نماز نہیں پڑھتے۔ عورتیں گپے مارتی رہیں گی، نماز نہیں پڑھیں گی، کھاویں گی اچھا، پہننے گی اچھا، نماز پڑھتے ہوئے ناگ لڑتا ہے، نماز نہیں پڑھنی۔ صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہنے لگا آخری وقت میں مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دو۔ اجازت دے دی مکے والوں نے، صحابی نے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا مانگی الہی میں سولی پہ چڑھنے والا ہوں، میں پھانسی لگنے والا ہوں۔ اپنے آپ کو خطاب کر کے خود باپ کہتا ہے اور میری جان ایمان اور اسلام کے لیے سولی چڑھ جا، اور میرے چمڑے تو ڈھڑ جا، اور میرے لہو تو بہہ جا، اور میری سردی تو خشک ہو جا، اور اے میری روح تو جا کر کالی کملی والے سے میرا آخری سلام کہہ دے، میرا آخری سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دے۔ ادھر مکے والوں نے حضرت خباب کو پھانسی چڑھایا، خبیب کو، اور ادھر جبریل نے حضور کی خدمت میں خبیب کا سلام پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا او مدینے والوں میرے خبیب کو مکے والوں نے پھانسی چڑھا دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا جبریل اس کا سلام لے کر آئے۔ آخری سلام آخری چڑھتے وقت، سولی چڑھتے وقت صحابی نے حضور کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ آج ہم مرتے وقت کسی کو درود شریف یاد نہیں، کسی کو استغفار کا مزاج نہیں، قرآن کریم کے عادی نہیں، یا بچوں کی طرف دھیان رہے گا، یا بیوی کی طرف دھیان رہے گا، یا بنگلے اور کوٹھی اور مکان کی طرف توجہ رہے گی، یا اپنے کاروبار کی طرف دھیان کرتے، غرضے کے دنیا ہی کا دھیان کرتے کرتے ہم لوگ مر جاتے ہیں۔ ہمیں مرتے وقت حضور کا تصور بھی نصیب نہیں، درود شریف بھی نصیب۔ بے شمار صحابہ کرام ہیں اس قسم کے جنہوں نے قربانیاں دی۔ آج صحابہ کرام کی قربانیوں کی قدر کرنے کے بجائے ان کا مذاق، ان کے خلاف، ان کی توجہ کو اپنی طرف سے ہٹانا کیا طریقہ کار ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جماعت تیار کی، نگاہ نبوت سے تیار کی، خود تعلیم دی، خود ان کا تزکیہ نفس کیا، خود ان کے دلوں کو جلا بخشی، اور ایسی فوج تیار کی کہ 10 دن کے بھوکے بھی کفار کو کھا جایا کرتے تھے، کئی دن کے پیاسے بھی کفار کو تباہ کر دیا کرتے تھے۔ ہاں قرآن کریم پڑھ کر کے دیکھو، قرآن ان کی تعریف کرتا ہے کہ یہ تو مرنا جانتے تھے،
یہ آگے بڑھنا جانتے تھے، یہ پیچھے ہٹنا جانتے ہی نہ تھے. یہودیوں کو ٹھکانے لگایا تھا صحابہ کرام. آج امریکہ کے یہودی، آج روس کے یہودی، آج اسرائیل کے یہودی، آج ہندوستان کے یہودی، آج پوری دنیا کے یہودی ہمارے بارے میں یہ جان چکے ہیں کہ اب یہ مسلمان کچے پکے ہی ہیں، یہ وہ مسلمان نہیں، یہ وہ بلال والی مسلمانی نہیں رکھتے، یہ سلمان فارسی والی مسلمانی ان کے پلے نہیں، فاروق اعظم والا اسلام ان کے پلے نہیں، یہ مکر کرتے ہیں. نماز بھی پڑھ لی، مسجد میں بھی چلے گئے، میلے ٹھیلوں میں بھی چلے گئے، عرسوں میں جا کر کے سجدے بھی کر لیے، ناچ گانے بھی کر لیے، اور دبڑک دبڑک ڈھول خوب بجائے، اور پھر جنت کا سیدھا راستہ. خدا بند کریم نے اعلان کر دیا میری رضا صرف ایک صورت میں ہے، آؤ اپنے نفس کو، اپنی مرضی کو، اپنی رضا کو، اپنی تمنا کو، اپنی خواہشات کو میرے سامنے قربان کر دو. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. لوگوں آؤ میرے ساتھ کاروبار کرو، جان میرے حوالے کرو اور میری رضا خرید لو، میری جنت خرید لو، میرے بنائے ہوئے اعلیٰ درجے کے بالا خانے خرید لو، یہ تمہارے ہی لیے میں نے بنائے. تو مسلمان کبھی بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھتا. آج ہمت باندھو، پریکٹس کرو، فوجی تیاری کرو، جرأت پیدا کرو، بہادری پیدا کرو، بدماشی چھوڑو. زناکار قوم کبھی مجاہد نہیں بنا کرتی. فرمایا لا یزنی زان هو مومن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. زانی جس وقت زنا کرتا ہے اس کا ایمان نکل کر چلا جاتا ہے. لا یسرق سارق حین مومن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا چور جب چوری کرتا ہے اس کا ایمان نکل کر دور چلا جاتا ہے. چوری چھوڑو، زنا اور بدکاری چھوڑو، بدماشی چھوڑو، بدعمالی چھوڑو، ملاوٹ کو تباہ کر دو، نیتوں کو صاف کر لو، پھر دیکھو قدرتی دل میں کتنا بڑا جذبہ پیدا ہوگا. ورنہ بدماش قوم کبھی مجاہد نہیں بنا کرتی. کیا کھیل بن گیا. اچھے بھلے سمجھدار لکھے پڑھے گانے بجانے میں پھنس کر کے رہ گئے. مسجد میں ڈھول تو بجا نہیں سکتے، تھوڑی سی شرم آتی ہے، آگے چل کر شاید وہ بھی شروع ہو جائے. ہارمونیم سرنگی تو نہیں کھڑکا سکتے، مگر صبح کو نماز کے بعد قرآن نہیں پڑھتے، اور رات میں لاؤڈ اسپیکر کھول کے لگا ہوا ہے. بڑا لطف آیا سویرے سویرے، قرآن نہیں پڑھتے. پتہ نہیں کائے میں لطف آیا سویرے سویرے. ہاں ناشتے میں لطف آیا، کچھ کھیر کھانے میں لطف آیا، پتہ ہی نہیں کائے میں لطف آیا. غزلیں گاتے ہیں مسجد میں، ہر وقت قرآن نہیں پڑھتے. اور میں کہتا ہوں خدا کے قرآن کو کی چوری نہ کرو، خدا کے قرآن سے منہ نہ پھیرو، لوگوں کی توجہ نہ ہٹاؤ. اللہ پاک کہتا وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. سبحان اللہ. اللہ پاک کے نبی نے فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، توجہ کرنا، حدیث عرض کر رہا ہوں نبی کی، میرے تیرے نبی کی. فرمایا جس گھر میں، جس دکان میں، جس جگہ پہ اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، آسمان والوں کو وہ گھر اس طرح نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو 14ویں کا چاند نظر آتا ہے. قرآن چھوڑ دیا. صبح اٹھتے ہی قوالی شریف قرآن لڑتا ہے، کاٹتا ہے قرآن پڑھتے پھانسی لگتی ہے. ایک لفظ الف لام میم
3 لفظ ہے. میرے نبی نے فرمایا 30 نیکیاں مل گئی. الف لام میم 3 حرف پڑھنے سے 30 نیکیاں مل گئی. 10 گناہ معاف ہو گئے, 10 درجے بلند ہو گئے ایک ایک لفظ کے بدلے میں. گویا 300 خطائیں معاف ہو گئی, 300 درجے بلند ہو گئے, 30 نیکیاں مل گئی. الف لام میم اتنا لفظ کہنے پر. تو فرمایا نبی کریم سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو آدمی یا عورت یا مرد صبح سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا ہے, جو آدمی صبح سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا ہے, عورت ہو یا مرد, سنو کالی کملی والے کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ اللہ پاک نے یوں فرمایا کہ اس دن سارا دن کے حادثے سے, شر سے, فتنے سے, نقصان سے, مال کے نقصان سے, جان کے نقصان سے, کاروبار کے نقصان سے اللہ پاک فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ سارا دن کا ذمہ وار میں بن جاتا ہوں. سارا دن کا ذمہ وار میں بن جاتا ہوں. یہ سورۃ یاسین تو نہیں کرتے, نہ سیکھتے ہیں, نہ سکھاتے ہیں, نہ عورتیں سیکھتی ہیں, نہ مرد سیکھتے ہیں, نہ بوڑھی عورتیں سیکھتی ہیں, نہ بوڑھے مرد سیکھتے ہیں, اور قبر کے کنارے لگے ہوئے ہو. اور سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا سورۃ یاسین اگر کوئی قبرستان میں پڑھ کر ایصال ثواب کر دے مردوں کے لیے تو ایک دن کی سورۃ یاسین سے 40,000 مردوں کی نجات. تم نے اس قرآن کو کیا سمجھا ہے؟ رحمت اس میں, برکت اس میں, سعادت اس میں, سکون اس میں, راحت اس میں, ایمان اس میں, جنت اس میں, خدا کی رضا اس میں, نبی کی غلامی اس میں, سب کچھ اللہ کے قرآن میں ہے. قرآن پڑھتے ہوئے تمہیں پھانسی لگتی ہے. مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور آج بھی جس دن بجلی نہیں ہوتی اس دن سلام کدھر جاتا ہے؟ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اٹھ کے جانے لگا, لڑکا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیل لی, اس کو پیسوں کی پکڑا دی. اسلام ایمان کی ابھی کوئی بات نہیں, یہ تو ایک بچے کے ساتھ دل لگی تھی, بچے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوایا. یعنی ثابت یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو کوشش کرتے تھے کہ اذان سیکھ جائیں. اب ایمان اور اسلام کی کوئی بات نہیں. بچہ تھا, اپنے گھر گیا, امی جان, ایک قافلہ آیا تھا, ان میں سے کانوں میں انگلی دی اور اس نے یہ کلمے کہے, پھر میں نے نقل کر دی. پھر ان کا ایک سردار تھا, اس نے مجھے پکڑوا کے اپنے پاس بٹھا لیا, پھر اس نے مجھے یہ کلمے کہلوائے. جب میں نے یہ کلمے پورے کر دیے تو اس نے مجھے یہ پیسے دے دیے. اب اماں کافرہ تھی, مشرکہ تھی, کہنے لگی بیٹا یہ لفظ ہمارے کہنے کے نہیں ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ ہم کیوں کہے, ہم تو اوروں کو بھی مانتے ہیں نا. اشہد ان محمد رسول اللہ ہم نہیں مانتے, تم نے کیوں کہا؟ علماء کرام نے لکھا, کتابوں میں موجود ہے, وہ پیسوں کی تھیلی اپنی ماں کو پکڑا دی اور جا کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر حاضر ہو گیا. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اس وقت تو کلمے آپ نے کہلوائے تھے, میں نے کہے تھے, اب میں آپ کے سامنے دل کا ارادہ لے کے آیا ہوں. میری ماں کی میں نہیں مانتا, میری ماں کا عقیدہ غلط ہے, میرے باپ کا عقیدہ غلط ہے, میرے خاندان کا عقیدہ غلط ہے, اور کالی کملی والے مجھے کلمہ پڑھاؤ. بچہ تھا حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا. اور فتح مکہ کے بعد
اس کو مکے کا بیت اللہ کا مؤذن بنا دیا، اس نے اذانیں دی ہیں۔ یہ سارا واقعہ میں نے آپ کو اس لیے نہیں سنایا کہ ابو محذورہ کی اذان تمہیں سنانی تھی، بلکہ اصل بات اب آنے لگی ہے جس کی بنا پر یہ ساری حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے نقل کی ہے۔ ابو محذورہ نے ساری زندگی یہ بیچ کے سر کے بال، اتنے بال کبھی کٹوائے ہی نہیں، اور جو بال ٹوٹ جاتا نکل جاتا کنگھی وغیرہ میں اس کی بڑی حفاظت کرتا، اس کو سنبھال کے رکھتا۔ کسی نے کہا ابو محذورہ خامخواہ اتنا بالوں کا وزن اٹھائے پھرتا ہے، تو کٹوا دیا کر، کٹانا جائز ہے نا؟ کہنے لگا مجھے بھی پتا ہے کٹانا جائز ہے، حضور نے کٹوائے ہیں، صحابہ کرام نے کٹائے ہیں، ٹھیک ہے میں جانتا ہوں، لیکن تمہیں کیا معلوم ہے میں ان بالوں کو کٹوا کر زمین پہ نہیں پھینکوں گا جن بالوں کے اوپر شہنشاہ کائنات کا رحمت والا ہاتھ پھر چکا ہے۔ پوچھا گیا تیرے سر پہ کب ہاتھ پھیرا تھا؟ فرمایا جب مجھ سے وہ کلمے کہلوائے اذان کے، اس وقت میں زبان سے کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور حضور کا ہاتھ میرے سر پہ رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے ان بالوں کی بھی حفاظت کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے نیچے آ گئے۔ آج تم اس قرآن کو نہیں مانتے جس قرآن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر پڑھا، اللہ سے لے کر تمہیں دیا، اور فرمایا او لوگو یہ امانت میری تمہارے حوالے ہے، قیامت میں یہ امانت تم سے واپس لے لوں گا۔ یہ لوگ تمام چیزوں کی چھان بین کیا کرتے تھے، تحقیق کیا کرتے تھے، تفتیش کیا کرتے تھے، معلومات کرتے تھے کہ آیا ایسا نہ ہو کہ ہم خامخواہ گناہ میں پھنس جائیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بہت اونچے درجے کے عالموں میں، صحابہ کرام میں جو بڑے بڑے عالم اور مفتی شمار ہوتے تھے، عبداللہ ابن عباس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے، اور حضور کے رشتہ دار بھی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت عباس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، اور حضرت عبداللہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں، گویا چچا زاد بھائی ہوئے حضور کے، رشتہ بھی ہے، صحابی بھی ہیں، عالم فاضل ہیں۔ کچھ آدمی آئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اور کہنے لگے کہ ہم فلاں علاقے کے باشندے ہیں، توجہ کرنا، بڑی کام کی بات یاد آئی ہے، بڑی قیمتی بات ہے، خدا کی قسم منبر رسول پہ بیٹھ کے تم سے وعدہ کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر یقین کرتے ہوئے میری کوئی ہستی نہیں کہ اگر ان باتوں پر ہمیں یقین آ جائے اور ہم عمل کر لیں، جنت میں جانا نہیں، جنت تمہیں تلاش کرتی پھرے گی۔ کچھ آدمی آئے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میرے پاس کچھ آدمی آئے، کسی علاقے کے تھے، اور کہنے لگے آپ بڑے عالم ہیں، فاضل ہیں، اللہ والے ہیں، مفسر ہیں قرآن کے، ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرمایا پوچھو کیا مسئلہ ہے، بیان کرنا۔ کہنے لگے ہم اتنے آدمی حج کے ارادے سے جا رہے ہیں، اس زمانے میں ریل، موٹر، ہوائی جہاز، گاڑیاں، مشینری، پٹرول، ڈیزل کہاں تھے؟ یا پیدل تھا یا اونٹ گھوڑا تھا، بس۔ کہتے ہیں کہ ایک قافلہ چلتے چلتے ہم میں سے ایک آدمی مر گیا، قافلے میں سے ایک آدمی فوت ہو گیا، انتقال کر گیا۔
اب دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ قافلے والے اٹھائے اٹھائے تھوڑا ہی پھرتے ہیں. ملک بھی دوسرا تھا، علاقہ بھی دوسرا تھا، پھر اٹھا کر لے کہاں جائے؟ مرے ہوئے کو کون اٹھائے پھرے؟ مسئلہ پوچھنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو دفن کرنے کے لیے قبر کھودی، ہم نے اس آدمی کے لیے قبر کھودنی شروع کی، قبر کھودی جو قافلے میں سے مر گیا تھا، اور قافلہ بھی حاجیوں کا حج کو جا رہے تھے. مسئلہ پوچھنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے جب قبر کھودی اور لحد ہم اکھاڑنے لگے تو اتنا بڑا کالا سانپ نکلا کہ پوری قبر اس نے گھیر رکھی ہے. بہت بڑا سانپ. ہم نے اس قبر کو وہیں بند کر دیا اور دوسری جگہ کافی فاصلہ دے کر ہم نے پھر اور قبر کھودی. پھر کہتا ہے جب کافی گہری قبر کھد چکی، جب لحد ہم نکالنے لگے وہاں پھر کالا سانپ ہے اتنا بڑے، پوری قبر جتنی لمبائی کا سانپ ہے. کہتے ہم خدا کی پناہ پناہ کر کے وہاں سے بھی بھاگ گئے. پھر ہم بہت دور جا کر تیسری جگہ ہم نے قبر کھودی اور جب لحد اکھاڑنے لگے تو تیسری جگہ بھی ایسا ہی شکل کا کالے رنگ کا بہت بڑی اژدہا ہمیں وہاں بھی ملی. اب ہم اس میت کا کیا کریں؟ ایک جگہ قبر نکالی وہاں سانپ، دوسری جگہ قبر نکالی وہاں سانپ، تیسری جگہ قبر نکالی وہاں سانپ. اب ہم اس میت کو کہاں اٹھا کر لے جائیں؟ کیا کریں؟ ہے مسلمان، ہے ہمارا ساتھی، آپ عالم ہیں، نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، مفسر ہیں، عبداللہ بن عباس ہے، جلیل القدر صحابی ہے، آپ مسئلہ بتائیں. اب ہم کیا کریں؟ دریا میں پھینکیں، درخت پہ لٹکا دیں، سر پہ اٹھائے پھرے، اب ہم اس کو لے کہاں جائیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمانے لگے اس سانپ سے تم اس کو بچا نہیں سکتے، یہ دنیا کا سانپ نہیں، یہ آخرت کا سانپ ہے. اس اژدہا سے تم اس کو ہرگز نہیں بچا سکتے، اس کالے سانپ سے تم اس کو نہیں بچا سکتے. اگر 100 جگہ قبر نکالو گے یہ وہی ملے گا، نہیں بچا سکتے. تم وہی دفن کرو جہاں تم نے قبر نکالی ہے. چنانچہ انہوں نے ویسے بھی گھبرائے ہوئے تھے میت بھی، جب تک سانس آ رہے ہیں کسی کا ابا، کسی کی اماں، کسی کی بیگم، کسی کا بیٹا، کسی کا لخت جگر، کسی کا نور نظر، کسی کی بہن، کسی کا بھائی، اور جب دم نکل جائے تو کسی کا کچھ بھی نہیں. پھر تو آخر قبر ہی کی جلدی ہو، میں جلدی کروائی. ان حضرات نے اس کو اسی قبر میں دفن کر دیا، اور جب وہ مٹی جو ڈال دی تھی نا تیسری قبر کی، پھر مٹی نکالی تو وہ سانپ پھر بھی آگے ملا ہے، وہی دفن کر دیا. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس قافلے کے لوگوں کو فرمایا کہ یہ کوئی خاص گناہ کرتا تھا، کوئی خاص جرم کرتا تھا، جس کی بنا پر دنیا والوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ ایسا گناہ کرو گے تو ہم یوں سزا دیں گے. اور حضرت عبداللہ بن عباس نے یوں فرمایا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ فرمایا کہ جب تم گھر جاؤ اس کے رشتہ داروں سے، خاندان والوں سے اس کا جرم پوچھ کر مجھے بھی خبر دینا، بتانا. چنانچہ جب وہ لوگ واپس گئے انہوں نے جا کر کے پوچھا کہ بھئی تمہارا آدمی جو تھا وہ کیا گناہ کرتا تھا ایسا؟ کہنے لگا بہت بڑا گناہ کرتا تھا، ایک بڑا جرم کرتا تھا.
اور وہ جرم ہے آج اس کو کوئی بھی گناہ نہیں سمجھتا. وہ گناہ ہے جس کو گناہ کوئی نہیں سمجھتا. وہ قصور ایسا ہے جس کو قصور کوئی نہیں سمجھتا. وہ جرم ایسا ہے جس کو جرم کوئی نہیں سمجھتا. وہ خطا ایسی ہے جس کو خطا کوئی نہیں سمجھتا. گھر والوں سے پوچھا کہ کیا گناہ کرتا تھا. گھر والوں نے بتلایا غلے کی تجارت کیا کرتا تھا, اناج کی تجارت کیا کرتا تھا, اس میں بے ایمانی کیا کرتا تھا. من میں سے 2-3 سیر نکال لیے دانے اور مٹی ملا کر گھاس بھوسا ملا کر پورے کر دیا کرتا تھا. ہم میں سے نہیں کرتے. یہ 6 حج کر رکھے آڑتیوں نے مزدوروں کو نہیں کہتے کہ دڑا مارو, دڑا کرو, اچھے ماڑے چاول ملا کر دڑا کرو, اچھی ماڑی کڑک ملا کر کے دڑا کر دو. کھانڈ ملاؤ, شکر ملاؤ, گڑ ملا کر دڑا کر, یعنی ملاوٹ کا نام دڑا کرنا ہے. منڈیوں میں 6 حج کر رکھے, 7ویں کی تیاری ہے اور حاجی صاحب سارا دن دڑا کراتے ہیں. اندازہ لگا کیا بنا تیرے حج کا اور کیا بنا تیری اسلامی چیزوں کا. مگر غم کوئی نہیں, فکر کوئی نہیں, گناہ کوئی نہیں سمجھتا. کریانے والے بھی خوب ڈرا کرتے ہیں, کاروبار میں ملاوٹ کرتے ہیں, دودھ میں پانی ملانے والے تو بالکل نہیں کرتے. انشاءاللہ نیک لوگ ہیں, بالکل نہیں کرتے. یہ سڑکوں پہ جتنے نلکے لگے ہوئے ہیں نا, ان نلکوں سے پوچھو کہ تمہارا پانی جاتا کہاں ہے. ملاوٹ کرنا. تم ڈاکٹر کو پیسے دے کر کے ملاوٹ کھلا کرتے ہو, ٹریفک والے پولیس والوں کو پیسے دے کر کھلی بے ایمانی کرتے ہو, طرح طرح کے کاروبار کرنے والے ایکسائز والوں کو, انکم ٹیکس والوں کو رشوت دے کر کھلا کرتے ہو. آؤ عبداللہ ابن عباس سے جا کے پوچھو, یہاں تو چھوٹ گئے, تم نے جو حقوق العباد کی تباہی کی وہاں نہیں چھوٹو گے. ہر کاروبار کرنے والا سوچ لے, حدیث میں نے نقل کی ہے, گپ نہیں ہے. چنانچہ گھر والوں نے بتلا دیا کہ یہ جرم کیا کرتا تھا. پھر ابن عباس کو خبر دی گئی کہ اس آدمی کا یہ گناہ تھا. اور ایک دن بازار سے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں, تشریف لے جا رہے ہیں. گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے. آج کل تو ماحول ہی بڑا عجیب ہے. گندم کی کیا بات, سبزی لے لو, فروٹ لے لو, پوری ٹوکری میں جو 4-5 دانے اچھے ہوں گے وہ اوپر رکھے ہوئے ہیں, اور جب آپ کہیں گے نا کہ 1 کلو دے دو تو نیچے ہاتھ مارتا ہے. وہ کہتا ہے یہ اوپر والے دے کہ نہیں, یہ تو سارا دن میں نے دکھانے کے لیے رکھنے ہیں نا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی سارے ہی کر رہے ہیں. بڑا اہم سوال ہے. آپ کے ذہن میں یہ بات اٹھ سکتی ہے, میرے ذہن میں بھی یہ بات اٹھ سکتی ہے کہ جی سارے ہی کر رہے ہیں. غلہ منڈی والے غلے میں کرتے ہیں, سبزی منڈی والے سبزی میں کرتے ہیں, دوسرے کریانے والے اس میں کرتے ہیں, اور آگے چلو مولوی مسلوں میں کرتے ہیں. مسئلے میں گڑبڑ نہ کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی اگر گڑبڑ نہ کریں تو مال نہیں بکتا, تو مولوی بیچارہ کیا کرے جب تک وہ گڑبڑ نہ کرے, اس کا بھی کام نہیں چلتا. تم قابو آتے ہو ایسے؟ ہزاروں روپے شادی پہ خرچ کرتے ہو, رشتہ دار کھا گئے, محلہ کھا گیا, برادری کھا گئی,
عزیز و اقربا کھا گئے۔ شام کو جب بالکل کھرچن صاف ہو گئی، برتن ٹینٹ ہاؤس میں واپس پہنچ گئے، بڑے میاں پھر پوچھتے ہیں کیوں بھائی مولوی صاحب آئے تھے؟ کہ نہیں جی یاد ہی نہیں رہے گا لگو ہو۔ اب بتاؤ یہ مولوی اگر تمہارے مردوں کا کفن نہ اتارے تو اور کیا کرے؟ شادی میں تم اس مولوی کو بھولتے ہو اور کسی کو تو نہ بلایا، ایک ایک کو یاد کرتے ہو، خالہ آئی کہ نہیں، پھوپھی آئی کہ نہیں، ماموں آیا کہ نہیں، چچا آیا کہ نہیں۔ اس لیے مولوی بھی ملاوٹ کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک سن لو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کچھ لوگ آئیں گے جن کے منہ میں آگ کی لگام چڑھی ہوئی ہوگی۔ پہلے سے آگ کی لگام ان کے منہ میں ڈالی ہوئی ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ جواب ارشاد فرمایا میری امت کے عالم ہوں گے جو اصل مسئلہ چھپا کر غلط بتایا کرتے تھے، حسد کی بنا پر، بغض کی بنا پر، عداوت کی بنا پر غلط مسئلے بیان کیا کرتے تھے۔ یہ آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمت اللہ علیہ شہید نہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم جاؤ رنجیت سنگھ کی قبر سے جا کے پوچھو، اس کے چھلاوے سے جا کے پوچھو، سکھوں سے جا کے معلومات کرو کہ مسجدوں میں پڑے ہوئے خنزیر کس نے اٹھائے تھے۔ وہ کون تھا دلی کا شہزادہ جس نے آگے بڑھ کر سکھوں کے دانت کھٹے کیے، جس نے جہاد کیا، جس نے جنگ کیا، جو ڈوگروں سے ٹکرایا، جو سکھوں سے ٹکرایا، جو ہندوؤں سے ٹکرایا، ہزاروں لاکھوں مجاہدین ان کے ساتھ ہو کر شہید ہوئے۔ تم شاہ اسماعیل شہید پہ تنقید کرتے ہو، تم شاہ اسماعیل شہید کو کفر کا فتویٰ دیتے ہو۔ ساری زندگی تم بھی، تمہارے بڑے بھی، ایک آدمی کا نام لو جو کبھی انگریزوں سے ٹکرایا ہو، سکھوں سے ٹکرایا ہو، ہندوؤں سے ٹکرایا ہو، مراٹھوں سے ٹکرایا ہو، ڈوگروں سے ٹکرایا ہو، کسی وقت بھی کافر سے لڑا ہو۔ تم اور تمہارے بڑے کبھی نہیں لڑے۔ یہ میرے اکابر کو اللہ پاک نے توفیق بخشی ہے۔ جاؤ ملکہ وکٹوریا سے جا کے پوچھو، لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے جا کر کے پوچھو، انگریزوں کی ملک میں جا کر کے فائل معلوم کرو، ان کی اکیڈمیوں میں جا کر دیکھو مولانا حسین احمد مدنی کون تھا، مولانا شیخ الہند کون تھے، مولانا ابوالکلام آزاد کون تھے، مولانا محمد علی جوہر کون تھے، مولانا شوکت علی جوہر کون تھے، وہاں جا کر معلوم کرو۔ شاہ اسماعیل شہید جس کا مزار بالا کوٹ پہاڑ کی چوٹی پہ ہے، چاروں طرف 4 رنگ کا پودینہ کھڑا ہوا ہے، اور وہ پودینہ الگ الگ رنگ، الگ الگ خوشبو، جب ہوا ٹکراتی ہے خس عطر کی شاہ کی قبر پہ بارش ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں پہچان آئی ہے شہید ہونے کی کہ اس کی قبر کے چاروں طرف پودینہ ہوتا ہے۔ اور جا کے پوچھ او دلی کے شہزادے تجھے کیا ہوا تھا، تجھے گود میں کھلانے والے بڑے بڑے شہزادے، شاہ ولی اللہ کا تو پوتا، دلی کے رہنے والا، تجھے کیا پڑی تھی یہاں آ کر ٹکرایا؟ جواب ملے گا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا
نہیں آتا، انہیں جینا نہیں آتا، جو مرنا نہیں جانتے وہ جینے کی کیا تمیز رکھتے ہیں؟ دلی کے بازاروں میں انگریز نے جو روڑی کوٹنے والے انجن چلائے وہ ہم تھے، شاملی کے میدان میں انگریزوں سے ٹکرانے والے ہم تھے، بالا کوٹ پہاڑ کی چوٹیوں سے لے کر دلی سے لے کر رنجیت سنگھ کی فوج سے ٹکرانے والے ہم تھے، ڈوگروں سے ہم ٹکرائے، مراٹھوں سے ہم ٹکرائے، ہندوؤں سے ہم ٹکرائے، اور تم ہمیں الزام دیتے ہو؟ ہاں، ایک چیز میں ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، کھیر کھانے میں، حلوہ چاٹنے میں ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم ہار مانتے ہیں۔ قرآن نہ تم پڑھ سکتے ہو، نہ بیان کر سکتے ہو، نہ تمہارے مقدر میں ہے، نبی کا فرمان نہ تم پڑھ سکتے ہو، نہ بیان کر سکتے ہو، نہ عمل کر سکتے ہو ہمارے مقابلے میں۔ جس میدان میں ہم تمہارے مقابلے کے نہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، تم 50 جگہ دعوت کھا سکتے ہو، ہم ایک جگہ بھی بیٹھ کر نہیں کھا سکتے۔ تم نے تو کسی کو موڑا ہی نہیں، گھوڑے پہ چڑھ کر چکلے میں جا کر نذرانے وصول کرنے والوں، کبھی سوچا بھی ہے یہ دینے والی کون ہے؟ اس لینے سے غرض ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ میں عرض کرتا ہوں، صحابہ کرام کی واقعات سے قرآن بھرا پڑا ہے۔ اللہ پاک نے فرما دیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا پہلے سبقت کرنے والے مہاجرین انصار صحابہ کرام۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سنو ان کے بارے میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور میرا ان کا سودا ہو گیا، جان انہوں نے میرے حوالے کر دی، اپنی جنت اور اپنی رضا میں نے ان کے حوالے کر دی۔ قرآن ہے قرآن۔ اب ایک سوال اٹھاؤ کہ جی اللہ صحابہ کرام سے راضی ہو گیا اور صحابہ کرام اللہ سے راضی ہو گئے، ہمیں کیا ملا؟ فرمایا والذین اتبعوہم، صحابہ کرام کو ماننے والے قیامت تک کے آنے والے مسلمان، اللہ کہتا میرا سب سے وعدہ ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، میں نے تم سب کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، خالدین فیہا ابدا، جو دے کر میں واپس ہرگز نہیں لوں گا، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ نہ معلوم گالیاں دینے میں کیا لطف آتا ہے، کیا طبیعت صاف ہوتی ہے کسی کو برا بھلا کہنے میں۔ میں عقیدے کی تردید کروں گا، نظریے کی تردید کروں گا، مجھے کیا؟ ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کبھی اپنے بڑوں کی برائی نہیں کرتے۔ سکھوں نے کبھی اپنے گرو کی برائی نہیں کی، ہندوؤں نے کبھی اپنے پنڈتوں کی برائی نہیں کی، سومناتھ کے مندر میں رہنے والے بدماش پنڈتوں کی ہندوؤں نے کبھی برائی نہیں کی۔ تم صحابہ کرام کی برائی کرتے ہو، تم ان اللہ والوں کی برائی کرتے ہو جنہوں نے اسلام کے لیے جنگ کیے، جہاد کیے، ہزاروں میل کے سفر کیے۔ میں پیچھے پیچھے ہو لیا، حضرت شاہ صاحب نے شکلے کی طرف، برے بازار کی طرف رخ کیا۔ مولانا عبد القیوم صاحب لکھتے ہیں ارواح ثلاثہ میں کہ جب وہ بازار قریب آیا تو میں نے راستہ روکا چاندنی چوک دلی میں اور ہاتھ جوڑ دیے، خدا کے لیے شہیدوں کی عزت کو برباد نہ کرو، کہاں چلے ہو؟ مولانا عبد القیوم کا یہ خیال نہیں تھا کہ یہ برائی کے ارادے سے چلے، جانتے تو تھے کہ چلے کسی کام سے ہیں،
مولانا عبدالقیوم صاحب کہتے ہیں حضرت اگر کسی نے بازار سے گزرتے بھی دیکھ لیا بیڑا غرق ہو جائے گا، ناک کٹ جائے گی۔ خدا کی قسم اس اللہ والے نے جو اس وقت جواب دیا ہے نا، فرمایا مولانا میں نبی کی سنت کو ادا کروں گا، میں تبلیغ کروں گا، میں ان عورتوں کو برائی سے منع کروں گا۔ اگر کالی کملی والے کی سنت کو ادا کرتے ہوئے میری داڑھی پکڑ کر کوئی چاندنی چوک میں میرے سر پہ جوتے مارے گا، میں جوتے کھاؤں گا۔ ان کا کئی اجلاس تھا، دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے، کنڈی کھٹکھٹائی، ایک بچی آئی، کیا بات ہے؟ کہ فقیر ہے سدا سناتا ہے، فقیر ہے سدا سنائے گا۔ وہ روپیہ 8 آنے 2-4 آنے اوپر سے جا کے لے کے آئی، بلا لیا شاہ صاحب کو اوپر۔ وَطُورِ سِینِینَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، اللہ نے 4 قسمیں کھائی ہیں۔ او عورتوں، او خواتین، او بہنوں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی احسن تقویم، اللہ پاک نے تمہارے یہ خوبصورت چہرے بنائے ہیں، یہ جہنم میں جلیں گے، تمہیں تکلیف ہوگی، ان کی حفاظت کرو، اللہ اللہ کیا کرو، گناہ سے توبہ کر لو۔ ایک تو دکھے ہوئے دل کا اثر تھا، زبان کا اثر تھا، پھر سید تھا، پھر اللہ والا تھا۔ فرماتے ہیں وہ تینی کی صورت ختم نہیں ہوئی، تمام کی تمام رونے لگی اور کہنے لگی سید صاحب کیا کہتے ہو؟ فرمایا وضو کرو ساری۔ سب کو وضو کرایا، نماز کی نیت کرائی۔ جب وہ سجدے میں گئی، شاہ بھی سجدے میں گر گیا، الہی سجدے میں لا کر میں نے ڈال دیا ہے، قبول کرنا تیرا کام۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخری وقت میں کامیاب فرمائے اور ایمان کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔